غریبی اس لیے ہے کہ تم اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالتے ہو، عبد الغریب اس لیے ہے کہ تم نے انکاؤنٹر کیا، عبد الغریب اس لیے ہے کہ تم نے 2002 میں گجرات کیا، عبد الغریب اس لیے ہے کیونکہ ممبئی میں وہاں پر انسانیت کا قتل عام ہوا، ہاشم پورہ ہوا، دلی ہوا، اور 2020 کا ممبئی ہوا۔ قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ آر ایس ایس کے 100 سال کے جشن جو منایا جا رہا ہے، یہ آر ایس ایس کو تحفہ دینے کے لیے اور اس ملک کے سیکولرزم کو، اس ملک کی آئین کو کمزور کرنے کے لیے، اس ملک کی تہذیبوں کو ختم کرنے کے اور مسلمانوں کے ایمان پر، ان کی مذہبی عبادت گاہوں پر نشانہ بنانے کے لیے 16 پیجز کا ایک بکلیٹ نکالا ہے اور ایک 4 پیجز کا پامفلیٹ نکالا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس بکلیٹ کا اور یہ 4 پیجز کا ہم پورا اچھی طریقے سے، حلال طریقے سے پوسٹ مارٹم کر سکیں۔ تو اس میں بی جے پی نے اس 16 پیج کے بکلیٹ میں لکھا ہے کہ 70% وقف کی جائیدادوں پر قبضہ ہو چکا ہے۔ تو ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ 70% وقف کی جائیداد پر قبضہ ہو چکا ہے، تو آپ ان جائیدادوں پر جو لوگ قابض ہیں ان کو آپ مالک بنا رہے ہیں لمیٹیشن ایکٹ لگا کر۔ 70% اگر پراپرٹیز پر جو لوگ قابض ہیں، لمیٹیشن ایکٹ کے اپلیکیشن پر جو اپلائی ہو چکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کئی ریاستوں میں ان کو میوٹیشن کروا کے ان کو مالک بھی بنا دیا گیا ہوگا۔ تو یہ قانون نریندر مودی وقف کو بچانے کے لیے نہیں لائے ہیں، وقف کے قابض لینڈ گرابروں کو مالک بنانے کے لائے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پورے مسلم سماج کی تائید حاصل ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آپ کے ساتھ میں میر جعفر، میر صادق نہیں ٹھہرے، آپ کے سامنے ابو جہل، ابو لہب، یزید کھڑے ہوئے ہیں اور وقت کے فرعون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ میں اور محب اللہ صاحب، ہم لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے رکن تھے۔ کشمیر سے میر وائز صاحب آئے اور کنیا کماری تک جتنے مسلم تنظیمیں ہیں، چاہے وہ جمعیت العلماء ہو، جماعت اسلامی ہو، اور بریلوی طبقے کے جمعیت المشائخ ہو، اور جو شیعہ کے جتنے اوریجنل اور جنیون تنظیمیں ہیں، وہ سب اس بل کی مخالفت کی، حتیٰ کہ بوری جماعت کے شیعوں نے بھی اس کی مخالفت کی۔ ہم پوچھنا چاہ رہے وزیر اعظم سے کہ آخر یہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے اس کالے قانون کی تائید کر رہے ہیں؟ بھارت کے 18-19 کروڑ مسلمانوں نے اس قانون کو مسترد کیا ہے۔ وزیر اعظم، ہم اس قانون کو قبول نہیں کرنے والے ہیں، یہ کالا قانون ہے جو ہمارے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ دوسرا، نریندر مودی نے اپنے اس بکلیٹ میں لکھا کہ مسلمانوں میں 31% غربت ہے۔ ہم وزیر اعظم سے یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ غربت اس لیے ہے کیونکہ آپ کی ذہنیت میں فرقہ پرستی ہے، آپ نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ نریندر مودی ماشاءاللہ سعودی عرب گئے ہیں تو وہاں پر محمد بن سلمان سے یا حبیبی بول کے ملیں گے، اور بھارت میں آ کر بولیں گے کہ ان کو کپڑے دیکھ کر پہچانو۔ اب تیسرا یہ ہے کہ ایک بی جے پی میں بہت زیادہ انمول رتن ہے، مغل بادشاہ اکبر کے پاس بھی نہیں تھے ہوں گے، مودی کے پاس بہت سے انمول رتن ہے۔ کسی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ مسلم دیش میں وقف نہیں ہے۔ ہم اپنے وزیر اعظم سے بول رہے ہیں کہ جب آپ کا پلین سعودی ایئر سپیس میں آیا تو محمد بن سلمان کی ایئر فورس نے 15 F-15 سے آپ کا استقبال کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ محمد بن سلمان سے پوچھ لیں کہ کیا مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کے آگے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس میں لکھا ہوا انگریزی میں وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ پوچھ لیں، جب سعودی عرب جا رہے ہیں تو گلے ملتے وقت پوچھ لیں یہ حبیبی یہ صحیح ہے کیا، کیونکہ بورڈ لکھا ہوا ہے
تو ہر اسلامی ملک میں، مسلم ملک میں، چاہے وہاں پر جمہوریت ہو یا بادشاہت ہو، وفد کا تصور ہے اور رہے گا۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ غربت کے تعلق سے نریندر مودی نے مسلم اقلیتوں کے پری میٹرک اسکالرشپ کی اسکیم کو 9ویں اور 10ویں جماعت تک محدود کر دیا۔ پوسٹ میٹرک میرٹ کم مینس کا جو یونٹ کاسٹ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ایک اقلیتی بچہ اگر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو ماہانہ اس کو 180 یا 200 روپے ملتے ہیں۔ 2008 سے اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ پھر ان کا یہ بولنا کہ میں بکلیٹ کا پیج نمبر 7 بول رہا ہوں میڈیا کے لیے، اس میں انہوں نے لکھا کہ سیکشن 40 کو ہم نے اڑا دیا۔ میں محب اللہ صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ وزارت اقلیتی بہبود نے اپنے جواب میں کمیٹی کو یہ کہا کہ سیکشن 40 کا استعمال 30 سال میں 530 مرتبہ کے قریب ہوا ہے، جس میں سے 8 مرتبہ کوئی کورٹ کو گیا ہے۔ تو یہ سیکشن 40 کا جو ایک تصور کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر ہاتھ رکھ دیے وقف ہو جاتی ہے، لکھ کر دیا منسٹری آف مائنورٹی افیئر نے، یہ ان کا دوسرا جھوٹ۔ تیسرا، اس بکلیٹ کے پیج نمبر 8 پر انہوں نے لکھا ہے کہ خواتین کے بارے میں کہ ہم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں۔ نریندر مودی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی سرکار جھوٹی ہے۔ 95 کے ایکٹ میں کم سے کم 2 خواتین کا تقرر تھا، اب انہوں نے صرف 2 کر دیا، اور یہ باجا بجا رہے ہیں کہ مسلم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں۔ نریندر مودی، اگر آپ میں واقعی میں آپ کی حکومت میں، بی جے پی میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بلخص بانو کو اپنے گھر میں بلا کر اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ میں۔ اگر آپ میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو گلفشا فاطمہ 5 سال سے جیل میں سڑ رہی ہے تمہارے بنائے ہوئے کالے قانون کی وجہ سے۔ تو یہ قانون، پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ صفحے نمبر 11 پر دلی کے 123 پراپرٹیز کا ذکر کرتے ہیں ان کے اس بکلیٹ میں۔ سچر کمیٹی نے کہا کہ 123 پراپرٹیز دلی کے جو ہے اس کی 2008 میں لاگت 7,000 کروڑ روپے سچر کمیٹی نے کہا، اور یہ وقف کی پراپرٹی اس کو حوالے کرنا چاہیے وقف بورڈ کو۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سچر کمیٹی میں فلاں لکھا ہے، سچر کمیٹی نے لکھا کہ جو قابض ہیں ان کو ہٹانے کے لیے پریمائسز آف ایوکشن ایکٹ کو لاگو کرو، آپ وہ بھی نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد یہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ یہاں قبضہ ہو گیا، کرناٹکا میں 2، چنئی میں 1، پونا میں 1، لکھنؤ میں 1، احمد آباد میں 1، میرٹھ میں 1، آسام میں 1، کلکتہ میں 1، یعنی 14 لاکھ ایکڑ پراپرٹیز جو وقف بورڈ کی ہے۔ ان لوگوں کو اتنی توفیق ہوئی کہ صرف 9 مثال دے سکتے ہیں آپ، اور ہم آپ کے 11 سال کے کارناموں کی 1000 فہرست رکھ سکتے ہیں جو عوامی دشمن تھے۔ یہ آپ 11 مثالیں دے رہے ہیں، اور ایک مثال دے رہے ہیں چنئی کے تروچیراپلی کی۔ محب اللہ صاحب بیٹھے چنئی میں، جب ہم گئے تھے وہاں کے گاؤں کے لوگ آ کر کمیٹی کو بولے کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقف سے مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ محب اللہ صاحب بولے ہمارے سامنے آ کے، اب یہاں پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک گجرات کے ایک مقام کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ایک جزیرہ ہے، وہ جزیرے کے اوپر ایک کسی اولیاء اللہ کی مزار ہے، قبر ہے، اور وہاں کے مچھیرے سمندر میں جانے سے پہلے ان کا ایک رواج ہے، وہ ایک بکرا کاٹ کے جاتے تھے۔ ہوا یہ کہ جب ممبئی میں حملہ ہوا تو اجمل کسب جو پاکستان سے ظالم دہشت گرد آ کر ہندوستانیوں کا خون کیے، وہ اس جزیرے پر رک گئے۔ تو جب سے جزیرہ بند ہو گیا تو آپ بول رہے ہیں وہ ہم چھین لیں گے، ارے وہ دہشت گرد آئے تو اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کی مثال آپ دے رہے ہیں۔ پھر آپ جائیے کہ یہ قانون میں پھر نریندر مودی نے کہہ دیا کہ اس قانون میں کیا ہے کہ آپ کو ہندو زمین نہیں دے سکتا۔ ابھی چلے گئے ہمارے پنجاب کے سکھ بھائی، سنگرور ایک گاؤں ہے جہاں پر ہندو دھرم کے ماننے والوں نے، ان کے گاؤں میں کوئی مسجد نہیں تھی تو انہیں زمین دی مسجد بنانے کی۔ وہیں پر بنگلور میں ایچ ایم بادشاہ نامی ایک شخص نے، سنیے، ایچ ایم بادشاہ نامی شخص نے اپنی زمین دی ایک مندر کی مرمت کے لیے، اور ملک میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا۔ اب یہ قانون بننے کے بعد
बादशाह मंदिर को जमीन दे सकता है, मगर कोई हिंदू मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं दे सकता। इससे मुल्क का इत्तेहाद नरेंद्र मोदी कमजोर कर रहे हैं। फिर अभी जिक्र आया कि अभी कहा गया कि अब्दुल के बारे में, नरेंद्र मोदी को हम बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल एक गीरतमंद मुसलमान होता है। अब्दुल पंचेर जरूर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है, और अब्दुल ने अपना घर आपके दोस्त की तरह, जिसके जू में जाकर आप जानवरों के सामने फोटो लिए वजीर आजम, जिसके घर में शादी हुई तो आप हाथ पकड़ पकड़ कर खुश होकर चले, अब्दुल किसी यतीम खाने पर अपना घर नहीं बनाया, आपके दोस्त ने बनाया। और इस कानून के जरिए सेक्शन 2 जो बनाया गया है, बोरी लोग कह रहे थे, हमारे दाऊदी बोरा लोग कह रहे थे कि सेक्शन 2 से हमको वक्फ से निकालिए आप, उनके पास फिक्र अलग है, दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। उन बिचारों को आपने बुलाकर उनके सामने उनकी तौहीन कर दी। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आप तो बोरियों का नाम ले रहे थे और आप बना दिए ट्रस्ट, यानी नाम बोरी का हुआ मगर फायदा मुकेश भाई के मुंह में गुलाब जामुन चला गया। अच्छा, आगा खानी को क्यों डाले? इसलिए डाले क्योंकि आगा खानियों का ट्रस्ट था जिसको इस शख्स ने पूरी दुनिया में कहीं पर भी खरीद सकता था और यतीम खाने बनाया, तो आगा खानी को डालकर, आगा खानी से ही मोहब्बत नहीं है, उसको फायदा पहुंचाना था और उनको फायदा हो गया क्योंकि सेक्शन 2 पर कोई स्टे नहीं है। वो भाई साहब बंबई में मालिक बन चुके हैं और अब्दुल की मिसाल दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब्दुल आपका एक और दोस्त है जिसके पास पूरे एयरपोर्ट है, पोर्ट है, अब्दुल के पास तो कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हैं गरीबी है, तो अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि बुलडोजर तुम्हारे। अब्दुल के पास गरीबी इसलिए है कि तुम उसकी बेटी को जेल में डालते हो। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने एनकाउंटर किया। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने 2002 में गुजरात किया। अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि मुंबई में वहां पर इंसानियत का कत्लेआम हुआ, हाशिमपुरा हुआ, दिल्ली हुआ और 2020 का मुंबई हुआ, इसीलिए अब्दुल गरीब है। आपने क्या किया अब्दुल के लिए? आप सिर्फ ड्रामा कंपनी, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी अगर कोई पिक्चर बनाई जाएगी तो उसमें एक्टिंग के लिए मोदी जी को लेना चाहिए। और फिर आप बार बार आपने ये कह दिया इस बुकलेट में, पैम्फलेट में, झूठ का पलिंदा है ये पैम्फलेट बोल रहे हैं ना मुसलमानों के लिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि आपने क्यों नुमाइंदगी दी उन सब लोगों को वक्फ बोर्ड में? तो बोलते हैं कि जो छोटे छोटे तबके उनको सबको मिलना चाहिए। आप बताओ आईबी में कितने मुसलमान है? एक मोहतरमा खाली आईबी में एक साहब थे, उनको निकाल दिया गया, तो आईबी में रखो ना आप। अब बोलेंगे देखो ओवैसी देश की सिक्योरिटी के बारे में सियासत कर रहा है। तुम मेरी मस्जिद किसके नाम पे सियासत करोगे? तुम मेरी ईमान पे हमला करोगे? तुम मेरी हर चीज पे हमला करोगे तो मैं सवाल नहीं करूंगा अपने वजीर आजम से। तो आप भी दो ना हिस्सा हमको। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये 5 साल का लुजूम, ये 5 साल का लुजूम हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं। ये 5 साल का लुजूम सिर्फ इस्लाम कबूल करने वालों के लिए नहीं है। कल अगर आप भी वक्फ करने जाएंगे तो बोलेंगे आप प्रैक्टिसिंग है या नहीं। ये गलत फहमी मुसलमानों में कि नहीं, जो मुसलाम कबूल किया उसको प्रैक्टिस नहीं। जो पैदाइशी मुसलमान है उससे भी पूछा जाएगा जनाब आप प्रैक्टिसिंग है? क्या करेंगे आप? हम भारत के वजीर आजम से पूछते कि माशाल्लाह आप अपने मजहब के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक हर मंदिर में जाते हैं, मगर क्या कोई आपसे पूछता है कि आप प्रैक्टिसिंग है? तो फिर मुझसे किस बुनियाद पर प्रैक्टिसिंग पूछा जा रहा है? बताइए आप, किस बुनियाद पर मुझसे पूछा जा रहा है? किसी से पूछा नहीं जाएगा, हमसे पूछा जाएगा ये कन्वर्ट हो या ना हो। उसमें लफ्ज, अच्छा उसमें कॉन्ट्रोवेंस लिखा गया, अगर उसमें कोई गलती रहेगी तो आप वो भी निकाल देंगे। तो जितना ये कानून बनाया गया है ये सिर्फ वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने के लिए। और उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 58 एकड़ वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो प्रोग्राम है, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि पूरे मुल्क में आप इसका साथ दीजिए।
اور یہ جو ابو لہب، ابو جہل اور ہمارے جتنے یہ جوکر ہیں، اب اس قانون میں کہہ دیا گیا کہ آپ اورلی کسی کو متولی نہیں بنا سکتے. یہ جو لوگ مودی کی تائید کر رہے ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں کسی ایک شخص کو وہاں کا مرشد بنایا گیا. اگر میں اردو میں مرشد بولوں تو اس کا الگ معنی نکلتے ہیں. تو ان کو جب بنایا گیا تو مجھے بھی انویٹیشن بھیجا دیے کہ نہیں معلوم کیوں بھیجائے مجھے. تو کیا ہوا دیکھیے، اگر وہ قانون پاس ہونے سے پہلے بناتے، محب اللہ صاحب آپ بھی گئے تھے شاید دعوت میں ان کے پاس، ان کی جو بن گئے گدی نشین جو بن گئے انہوں. خیر وہ الگ بات ہے کہ صوفی اور کوفی کون ہے. مجھے صوفیزم کے بارے میں جنید بغدادی نے کہا وہی صوفی ہو سکتا ہے جو دنیا میں مر گیا اور اللہ کے لیے زندہ ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ مودی کے لیے زندہ ہے کیونکہ ان کے پپا ہیں وہ. تو وہاں پر یہ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو متولی جانشین بنا دیا، تو قانون اب بن گیا، بنا کے دکھاؤ، اب نہیں بنا سکتے. تو یہ لوگ ایک تماشا کر رہے ہیں، اور جتنے ٹی وی چینل پر ان تمام جوکروں کو لا کے بٹھا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام ایک سیکشن ہم کو بتا دو جو وقف بورڈ کی 70% زمین پر قابض ہے، اس کو حاصل کر لیا جائے گا. بتاؤ ہم کو، آپ کوئی نہیں بتا سکتے. قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ آر ایس ایس کے 100 سال کے جشن جو منایا جا رہا ہے، یہ آر ایس ایس کو ایک تحفہ دینے کے لیے اور اس ملک کے سیکولرزم کو، اس ملک کی آئین کو کمزور کرنے کے لیے، اس ملک کی تہذیبوں کو ختم کرنے کے اور مسلمانوں کے ایمان پر، ان کی مذہبی عبادت گاہوں پر نشانہ بنانے کے لیے. اور میں کل جواد صاحب کو فون کر کے بتایا ہوں کہ سیکشن 3D پارلیمنٹ میں اس پر کوئی بات ہی نہیں کیا. میں نے کہا کہ 100 ASI کے پوری پروٹیکٹڈ مانیومنٹ چلے جائیں گے. دلی کے 180 ASI کے مانیومنٹ سے وقف کی جائیداد نہیں رہیں گے. اب وہ نکل گئے ہمارے ہاتھ سے. ایویکیو پراپرٹی ایکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. جو پنجاب ہریانہ میں ہزاروں ایکڑ زمین ہے سب ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. تو یہ لڑائی لڑنا ہے تاکہ جب مورخ یہ تاریخ لکھے گا آج سے 100 سال کے بعد، تو وہ لکھے گا کہ ہاں 2025 میں ایسے مرد مجاہد اور ایسی ہماری بہنیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں جنہوں نے جس جگہ کا مالک اللہ ہے اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، اور انہیں اس کو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے. جب تک قانون واپس نہیں لیا جاتا ہم لڑتے رہیں گے. ہم عدالت میں بھی قانونی کاروائی چل رہی ہے، مگر جو سیکشن پر سٹے نہیں ہوا ہے، ہم تو پراپرٹی روز اس کو کھو رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں صدر محترم کا. ہم نے تو الحمدللہ حیدرآباد میں کامیاب احتجاج کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے کونے کونے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب آئیں گے. یہ آئین کو بچانا ہے. بھارت کی طاقت، اس کی خوبصورتی بھائی چارگی ہے، اس کو بچانا ہے. آئیے ہم سب مل کر اس کالے قانون کو شکست دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.